بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر ہے ایسی نماز کا جس کے لیے بندہ تھوڑی سی کوشش کرے تو اس دن کی تمام ذمہ داریاں، تمام حاجات اور تمام برکتیں اور سعادتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور یہ نماز ہے چاشت کی، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور یہ نماز حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی، اور ہمارے اوپر یہ مستحب ہے۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹھے مصلی پر بعد نماز فجر کے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھے اور کسی سے کلام نہ کرے مگر کوئی اچھی بات، اگر کوئی اچھی بات ہے، نیکی کی ہے، کوئی نصیحت کی ہے، کوئی وصیت کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ویسی بات ہے نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ حضرت معاذ سے روایت ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ام ہانی سے یہی نماز 8 رکعت مروی ہیں، 8 رکعت، اور معاذ سے 2 رکعت، اور مسلم میں پھر حضرت معاذ سے اور ام سلمہ سے 12 رکعت مروی ہیں، اور کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اس کے درمیان میں جس قدر ہو سکے، اس کے درمیان میں جس قدر ہو سکے، یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12، اس کے درمیان میں 4، 6، 8، 10 بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کے درمیان میں جو ہو سکے۔ اور اس نماز کی برکت سے رزق میں فراوانی آتی ہے، کشادگی آتی ہے، وسعت آتی ہے، اور محتاج، غریب، مسکین اس نماز کی برکت سے غنی ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس نے چاشت ادا کی وہ بے شک کوئی کاشت نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو اپنی بارکاہ خاص سے، اپنا خزانہ غائب سے بے شمار، بے انتہا دیتا ہے۔ بس کوئی چھوٹا موٹا سبب بندہ اختیار کر لے، بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی وہ مزدوری کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی بھی کرے، لیکن ایک معمولی سا کوئی ذریعہ، کوئی سبب اپنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر خیر و برکت عطا کر دیتے ہیں۔ وہ سائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، دونوں میں سے کس کو بیچنا چاہو گے؟ اس نے ایک چیز کو بیچ دیا 2 درہم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلاڑی منگوائی، دستہ لگوایا، اور پھر کہا جنگل کا راستہ تمہیں آتا ہے، جاؤ لکڑیاں کاٹو بیچو۔ چند دنوں کے بعد وہ بندہ جو ہاتھ ایسے پھیلا کے آیا تھا وہ ہاتھ یوں ایسے ہو گیا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، مانگنے سے دینا بہتر ہے۔ مانگنا صرف ایک ہی ذات سے اچھا لگتا ہے، جو چاہے تو بن مانگے بھی عطا کرے، لیکن مانگنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ اللہ سے مانگے جو دے کے پچھتاتا نہیں، جو دے کے سوچتا نہیں۔ کسی کو پوری کائنات ہی عطا کر دینا تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی اہلیت، اس کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور
مقصود القاصدین میں ایک کتاب کا نام ہے، دیکھا کہ جو کوئی 12 رکعت پڑھے 3 سلاموں سے، 3 سلاموں سے، یعنی 4 کی نیت کر کے پڑھے، جس طرح 4 فرض یا 4 سنت پڑھی جاتی ہیں کیوں ایسے پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورہ والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں علم نشرح، یہ پہلی 4 رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھے، اور باقی رکعتوں میں اس کے علاوہ جو 8 رکعتیں ہوں گی، آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اور جب یہ 3 سلاموں سے 12 رکعتیں مکمل کر لے تو پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بے انتہا ثواب پائے، اور 2 سجدوں کے درمیان میں بھی جو یہ رکعت 2 سجدوں کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے، یہی دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وانت خیر الرازقین وانت خیر الناصرین وانت خیر الفاتحین، آخر میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وہدانی وارزقنی انک انت خیر الرازقین وانصرنی وانت خیر الناصرین وارحمنی وانت خیر الراحمین، 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے پر رحم کرتا ہے، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کی ہر شے میں خیر و برکت عطا کر دیتا ہے۔ یہ نماز کے دوران میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اس میں اگر قرآن ہے تو صرف سورہ فاتحہ یا سورہ فاتحہ کے ساتھ جو صورت منائی جاتی ہے، سورہ اخلاص یا کوئی بھی صورت، یہ باقی جتنی بھی نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب احادیث ہیں، دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس چاشت کے صدقے میں، نماز کے صدقے میں سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بے انتہا رزق عطا کرے، اور چاشت پڑھ کر ان کو کاشت کی ضرورت نہ پڑے، کاشتکاری کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے انہیں عطا کرے۔ مختلف رکھتے ہیں، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12، اور اس کے درمیان میں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی اپنی رغبت کی بات ہے، اپنی اپنی فرصت کی بات ہے، جتنی پڑھیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے والا ہے۔ اور میرا یہ معمول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وانک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو۔ 2 رکعت کم سے کم پڑھ لے، ٹائم بھی نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ذمہ داریاں اپنا ذمہ لے لیتا ہے۔ رب سے یہ دعا ہے اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سر جھکانے سے کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے، اور اس کے رزق اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ قبول کر لے ہم سب سے یہ اعتماد۔